یہ کہانی بصرہ کے دو بھائیوں کی ہے، جن میں سے بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا نام حسن۔ دونوں کی پرورش ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوئی تھی کہ بچپن سے ہی ان کا رشتہ محبت اور اعتماد کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور بصرہ کی گلیوں میں دونوں کا نام ایک دوسرے کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ حسن کو ہمیشہ نئے خیالات اور تجربات کا شوق تھا، جبکہ عبداللہ سادہ زندگی گزارنے اور محنت پر ایمان رکھتا تھا۔ ان کے درمیان ایک خاص توازن تھا اور وہ ایک دوسرے کی سوچوں اور نقطہ نظر کا احترام کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ حسن کو ہمیشہ کاروبار کی دنیا میں کچھ نیا کرنے کا خواب تھا۔ وہ بصرہ کی محدود حدود سے باہر نکل کر کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دنیا کی سطح پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کچھ جرأت مند فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کی نظریں شہر کے بڑے کاروباری مواقع پر تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ عبداللہ بھی اس کے ساتھ سفر میں شریک ہوں۔ اور اس نے ایک دن عبداللہ سے کہا، ہم دونوں مل کر بصرہ میں بڑا کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہم اس شہر کو ایک نئی شناخت دے سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے محنت، ایمانداری اور کھیتوں میں کام کرنے کو اصل کامیابی سمجھتا تھا۔ اس کے لیے کاروبار صرف منافع کمانا نہیں تھا، بلکہ اس میں سچائی اور محنت کا ہونا ضروری تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، حسن، یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن یہ دنیا محنت سے بدلتی ہے، دھوکہ دہی سے نہیں۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کریں اور کسی بھی راستے پر نہ چلیں جو ہمارے ضمیر کے خلاف ہوں۔ عبداللہ کی یہ بات حسن کے دل میں ایک گہری چوٹ کی طرح لگ گئی۔ اس کا خواب اس کے بھائی کے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا، لیکن حسن نے اپنی بات جاری رکھی، محنت اور کھیتوں کا کام ضروری ہے، لیکن اس میں نئے مواقع کیوں نہ ڈھونڈے؟ ہم دونوں مل کر کچھ مختلف کر سکتے ہیں اور بصرہ کا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ پہلا موڑ جس نے دونوں بھائیوں کے درمیان دوری کی دراڑ ڈالی۔ حسن کا خواب جہاں ایک طرف نئی بلندیاں چھونے کا تھا، وہیں عبداللہ کا یقین تھا کہ محنت کی سچی قدر سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دونوں کے درمیان اس اختلاف نے ان کی راہوں کو الگ کر دیا اور بصرہ میں آنے والے دنوں کی آزمائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ حسن کے دل میں اپنے خواب کو حقیقت بنانے کا جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی عبداللہ کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملتی، بلکہ نئی راہوں کا انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے۔ حسن کے ذہن میں ایک خواب تھا کہ وہ بصرہ کے کاروبار کی دنیا میں ایک نئی روشنی ڈالے اور اپنے شہر کو ایک عالمی سطح پر پہچان دلا سکے۔ اس نے کئی دنوں تک سوچا اور فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلے۔ بصرہ کے کاروباری معاہدے میں شامل ہونے کا موقع حسن کے ہاتھ آیا۔ یہ ایک بڑا معاہدہ تھا اور اس میں شامل ہو کر وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا۔ عبداللہ نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ وہی بات دہرائی جو ہمیشہ کہتا آیا تھا، حسن، تمہارے خواب بہت بڑے ہیں، لیکن تمہیں اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محنت اور ایمانداری ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ عبداللہ نے حسن سے کئی بار کہا وہ اس معاہدے میں حصہ نہ لیں، کیونکہ یہ کاروبار کے میدان میں ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کا موقع تھا جن کے طریقے اس کی نظر میں غلط تھے۔ لیکن حسن کا عزم اتنا مضبوط تھا کہ اس نے عبداللہ کی باتوں کو سنا تو مگر ان پہ عمل نہ کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنے خواب کی تعمیل کے لیے کبھی کبھی کچھ پرخطرات راستوں پر بھی چلنا پڑتا ہے۔ اس نے عبداللہ کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو حسن نے فیصلہ کیا کہ
وہ اب اکیلا ہی اپنے راستے پر چل پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود چنے اور اس میں کامیاب ہو کر اپنے بھائی کو دکھا سکے کہ وہ کتنا بڑا کاروباری انسان بن سکتا ہے۔ دوسری طرف عبداللہ، جس سے ہمیشہ اپنی زمین اور کھیتوں میں کام کرنے کی قدر تھی، اب بھی اپنے اصولوں پر قائم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی محنت سے آتی ہے اور وہ اپنی زمین میں محنت کرتا رہتا۔ عبداللہ کے لیے کھیتوں کی مٹی اور فصلوں کی بڑھوتری ہی وہ سکون تھا جو حسن کے لیے کاروبار تھا۔ وہ اپنے کام میں خوش تھا، لیکن حسن کی جانب سے اتنے بڑے فیصلے کے بعد وہ دل ہی دل میں غمگین تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دراڑ پڑ چکی تھی جسے اب پور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب دونوں بھائی اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے تھے۔ حسن نے شہر میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی بصرہ کے کاروباری حلقوں میں ایک نئی پہچان بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ وہ دن رات کام کرتا، لوگوں سے ملتا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جد و جہد کرتا، جبکہ عبداللہ کھیتوں میں محنت کرتا، فصلوں کی دیکھ بھال، زمین کو جوتتا اور اپنی زمین سے خوش رہنے کی کوشش کرتا۔ دونوں بھائیوں کا راستہ اب الگ الگ تھا، لیکن دل کے کونے میں وہ ایک دوسرے کی کامیابی کی دعائیں دیتے رہتے۔ یہ سفر دونوں کی زندگیوں کا ایک نیا باب تھا۔ حسن کا کاروباری سفر ایک نئی سمت میں بڑھ رہا تھا، جبکہ عبداللہ کی محنت کے نتائج اس کے کھیتوں میں نظر آ رہے تھے۔ دونوں کی کوششیں مختلف تھیں، مگر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، کامیابی۔ لیکن ان کی راہیں جدا ہو چکی تھی اور یہ سفر اب ایک طویل اور پیچیدہ داستان بننے جا رہا تھا۔ حسن کے کاروبار میں تیزی سے ترقی ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے راستے میں کئی چیلنجز بھی آ رہے تھے۔ ایک دن حسن بصرہ کے بازار میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کچھ ضروری معاملات نمٹانے کے لیے موجود تھا۔ وہ اپنے منصوبوں کی کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلے، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ بازار میں ایک گروہ ایسا تھا جو نئے کاروباری افراد کو دھوکہ دینے میں ماہر تھا۔ انہوں نے حسن سے ملاقات کی اور اسے ایک ایسا معاہدہ پیش کیا جس کی ابتدا بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک جھوٹا اور دھوکہ دہی کا منصوبہ تھا۔ حسن ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس دوران اس نے اپنی تمام عقل اور تجربے کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا اور اپنی کامیابی کو تیز تر دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حسن نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا اور پھر اسے احساس ہوا کہ یہ معاہدہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا خوف سا آ گیا اور وہ فوراً ان لوگوں سے بات کرنے آیا۔ اس دوران وہ دھوکہ دہی کے ایک جال میں پھنس چکا تھا۔ پھر اچانک بازار میں ایک آواز سنائی دی اور وہ آواز حسن کے لیے حیرت انگیز نیا آغاز ثابت ہوئی۔ وہ آواز تھی عبداللہ کی۔ عبداللہ، جو کھیتوں میں محنت کرتا رہتا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ جیسے ہی عبداللہ نے حسن کو اس مشکل میں دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً ان دھوکہ دینے والوں کی طرف بڑھا اور حسن کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ حسن، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، عبداللہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ عبداللہ کی یہ بات حسن کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی محنت اور سچائی کی قدر کرتا آیا تھا، لیکن اب اس نے جانا کہ بھائی کا ساتھ اور سچی محبت ہی وہ اصل طاقت ہے جو ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر اس دھوکہ دہی کا مقابلہ کیا اور عبداللہ نے اپنے تجربے اور عقل سے وہ قدم اٹھائے جس سے وہ دھوکہ دینے والوں کو ناکام بنا سکے۔ حسن اس پورے واقعے سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس نے جانا کہ دنیا میں کامیابی کی کوئی سچی ضمانت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ سچائی اور محنت کے ساتھ نہ چلیں۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز اس نے سیکھی وہ تھی اپنے خاندان کا اور اپنے بھائی کا ساتھ۔ حسن نے اس دن اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق سیکھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ سچی محبت
اور بھائی کا ساتھ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ لمحہ حسن کے لیے ایک سنگ میل تھا۔ اس نے جانا کہ اگرچہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بھائی کا ساتھ اور سچی محبت اسے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی اور اس نے اپنے سفر کو نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھا۔ پہلا امتحان حسن کے لیے ایک سبق تھا، لیکن اس کے بعد زندگی نے ایک اور سخت چیلنج اس کے سامنے رکھا۔ ایک دن بصرہ کے شہر میں اچانک ایک زبردست طوفان آ گیا۔ یہ طوفان نہ صرف قدرتی تھا بلکہ اس نے شہر کے کاروبار کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہوا کی شدت، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بازار، دکانیں اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ شہر کا ہر گوشہ ملبے سے بھرا ہوا تھا اور لوگ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ حسن بھی اس تباہی سے بچ نہ سکا کیونکہ اس کا کاروبار بھی اس طوفان کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ حسن جو پہلے ہی اس مشکل کے دور سے گزر رہا تھا، اب مایوسی اور خوف کے عالم میں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہر سے کہیں دور چلا جائے یا پھر اپنے کاروبار کو ختم کر کے نئی زندگی کا آغاز کرے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب شاید اسے چھپ کر خود کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اتنا بڑا حادثہ تھا جس سے نکلنا مشکل تھا۔ اسی دوران عبداللہ جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور قدرتی آفات سے نپٹنے کا تجربہ رکھتا تھا، بصرہ واپس آیا۔ جب عبداللہ نے اپنے بھائی کی پریشانی دیکھی تو فوراً حسن کے پاس پہنچا۔ اس نے حسن کی مایوسی کو محسوس کیا، لیکن عبداللہ کی نظر میں ہمیشہ امید اور حوصلہ تھا۔ حسن، یہ وقت ہے کہ ہم مل کر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے، عبداللہ نے پرعزم اور حوصلے سے کہا۔ عبداللہ کی یہ بات حسن کے دلوں کو چھو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کی باتیں ہمیشہ سچائی اور محنت پر مبنی ہوتی ہے، اور آج بھی وہ اسی راستے کی بات کر رہا ہے۔ حسن نے اس موقع پر سوچا کہ اگر عبداللہ کے ساتھ وہ اس طوفان کا مقابلہ کرے گا تو شاید اس وقت کی آزمائش سے نکل آئے گا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر شہر کے مختلف حصوں میں کام شروع کر دیا۔ حسن نے اپنے کاروبار کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، جبکہ عبداللہ نے اپنے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کے دیگر افراد کی مدد کی۔ وہ اس طوفان سے متاثر ہونے والے افراد کو اکٹھا کر کے ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے مل کر شہر کی صفائی شروع کی، ملبے کو ہٹایا اور پھر اپنے کاروبار کے لیے نئے طریقے اپنانا شروع کیے تاکہ اس تباہی سے بچ سکے۔ ایک وقت تھا جب حسن کے لیے سچائی اور محنت کا کٹھن امتحان تھا۔ اس نے جانا کہ جب مشکل وقت آئے تو انسان کو اکیلا نہیں لڑنا چاہیے بلکہ اپنے قریبی افراد کا ساتھ لینا چاہیے۔ عبداللہ کا حوصلہ اور اس کا ساتھ حسن کے لیے ایک نیا امید کا پیغام بن گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے عزم کو مضبوط کیا اور مل کر اس طوفان کا مقابلہ کیا۔ آخرکار دونوں بھائیوں کی محنت اور کوششوں نے نہ صرف ان کا کاروبار بچایا بلکہ شہر کے باقی کاروبار بھی دوبارہ بحال ہو گئے۔ حسن نے اس وقت جانا کہ جب انسان کے ساتھ سچا بھائی اور مددگار ہوتا ہے تو وہ کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس دن حسن نے ایک اور بڑی بات سیکھ لی: سچی محبت، بھائی کا ساتھ اور محنت ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل وقت میں جیت دلاتی ہے۔ یہ امتحان حسن کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا، جس نے اسے زندگی کی اہمیت سکھائی کہ کبھی بھی امید نہ ہاریں اور مشکلات کا مقابلہ مل کر کریں۔ حسن کی کاروباری دنیا میں اب تک کی کامیابیاں اور چیلنجز اسے ایک نیا سبق سکھا چکے تھے، مگر ایک دن ایسا آیا جب اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سا وسوسہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اسے کاروبار میں نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ حسن نے یہ سوچا کہ بصرہ کے کاروباری قوانین اور اصولوں کو نظر انداز کر کے وہ خود کو زیادہ منافع حاصل کرنے کے قریب پہنچا سکتا ہے۔ اس نے ایسا کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا جس سے اس کے کاروبار کی ترقی تیز ہو سکے، چاہے وہ تھوڑے سے غیر قانونی طریقوں پر بھی منحصر ہو۔ حسن نے اپنے نئے منصوبے کے بارے میں سوچا
اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اصولوں کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اگر وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے دے گا تو شاید دوبارہ ایسا موقع نہ ملے۔ حسن کا یہ خیال تھا کہ اس کے بھائی عبداللہ کی سچائی اور ایمانداری سے کام کرنے کی روش اس سے صرف مشکلات ہی دے سکتی ہے۔ مگر جب عبداللہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حسن نے ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کے فیصلے کی مخالفت کی۔ عبداللہ جو ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم تھا، جانتا تھا کہ سچائی اور ایمانداری ہی وہ راہ ہے جو حقیقی کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے حسن کو بہت دھیرے سے سمجھایا اور کہا، حسن، ہمیں راستے سے بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ سچائی اور ایمانداری سے ہی کامیابی ملتی ہے، چاہے یہ راستہ کٹھن ہو یا طویل۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ جو ہم کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ صرف ہمارے محنت کے نتیجے میں ملنا چاہیے، نہ کہ کسی دھوکہ دہی یا غلط طریقے سے۔ عبداللہ کی باتوں میں ایک ایسی گہری سچائی تھی جسے حسن نے ہمیشہ سمجھا تھا، لیکن اس وقت وہ اس بات کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکا تھا۔ حسن نے عبداللہ کی باتوں کو دل سے سنا اور اس پر غور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور صاف تھا، اور اس کا دل جانتا تھا کہ اگر وہ عبداللہ کی بات نہ مانے گا تو وہ نہ صرف اپنے بھائی سے دور ہو جائے گا بلکہ اپنے ضمیر کی آواز کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ آخرکار حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ عبداللہ کی بات مانے گا اور اپنے کاروبار کو ایمانداری سے چلائے گا۔ اس نے اپنے منصوبے کو تبدیل کیا اور بصرہ کے قوانین اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو پھر سے چلانا شروع کیا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا عزم اور حوصلہ تھا کہ وہ اپنے کاروبار میں نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ اس کی کامیابی سچائی، ایمانداری پر مبنی ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر اس نئے راستے پر چلنا شروع کیا۔ حسن نے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے نہ صرف محنت کی بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ عبداللہ نے اسے ہر قدم پر حمایت فراہم کی اور دونوں بھائیوں نے اپنے کاروبار کو ایمانداری اور محنت کے ساتھ کامیابی کی راہ پر ڈالا۔ اس فیصلے نے نہ صرف حسن کا کاروبار مضبوط کیا بلکہ اس نے ایک نیا سبق بھی سیکھا، سچائی اور ایمانداری سے ہی اصل کامیابی ملتی ہے۔ اب حسن کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ دولت اور کامیابی صرف اس صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے جب انسان اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ایک انسان کو سچی خوشی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں کی محنت نے ان کے کاروبار کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور وہ جانتے تھے کہ کامیابی کی اصل حقیقت سچائی اور ایمانداری میں چھپی ہوئی ہے۔